بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین کا سبق ہمارا چل رہا تھا، اور ہم نے کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تین شخص تھا، ابیہ بن کلب یا پھر ولید بن مغیرہ۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اعتراض کیا تھا کہ جب میں مروں گا اور مرنے کے بعد میں زندہ اٹھایا نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ مسلمانوں کا، اہل اسلام کا کیا عقیدہ ہے کہ جب بندہ مرتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، پھر قبر میں جانے کے بعد قیامت کے لیے، محشر کے لیے اس کو اٹھایا جائے گا، پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یعنی مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، اس کا وہ کیا تھا؟ منکر تھا۔ صحیح ہے؟ اس نے کیا کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے اٹھایا جائے گا، میں زندہ ہوں گا؟ اس نے ایک ٹھٹول کے طور پر اس نے کہا۔ تو آج کے سبق میں اس کا جواب پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اول اولا انسان، کیا انسان کو یاد نہیں، انا خلق نہ ہو، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے کہ وہ کوئی چیز نہیں تھا، اس حال میں کہ وہ کوئی چیز نہیں تھا۔ تو ہم نے اس کو پیدا کیا تو اس پیدا ہونے سے پہلے وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ تو کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے کہ وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا؟ صحیح ہے؟ تو یہاں پر یذکر کی قرات بتا رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ اسکرین شو ہو رہی ہے ورڈ کی؟ جی استاد صاحب۔ تو اس کے اندر دو قراتیں ہیں، اس کو یذکر بھی پڑھا گیا ہے، یذکر بھی پڑھا گیا ہے۔ صحیح ہے؟ تو ایک قرات ہے یذکر کی، اور دوسری قرات ہے یذکر، یعنی تشدید کے ساتھ۔ تو پہلی قرات ہے یذکر، اس کی اصل یتذکر تھی، یذکر کی اصل یتذکر تھی۔ پھر کیا کیا؟ یہ جو تا تھی اس کو تا کو کیا زال، پھر زال سے تبدیل کیا، تا کو زال سے تبدیل کیا، پھر زال کا زال میں ادغام تھا، ٹھیک ہے، تا زال بن گئی، پھر زال کا زال میں ادغام کیا تو یذکر بن گیا، ٹھیک ہے۔ ایک قرات یہ، اور دوسری قرات یہ ہے کہ تا کو ترک کے ساتھ ہے، یتذکر ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ تا کو ترک کریں گے، تا کو حذف کریں گے، اور جو دال ہے اس دال کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے۔ دوسری قرات میں تا کے ترک کے ساتھ اور زال کے سکون کے ساتھ یذکر ہے، اور یہی قرآن کے اندر کیا ہے؟ مذکور ہے۔ تو اس کا اسکرین شاٹ نکال لیں، پھر اس کو یاد کر کے مجھے کل سنائے گا۔ نکال لیا؟ جی استاد صاحب۔ جی استاد ہو چلیں گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کیجیے گا۔ یہی تفسیر جلالین کے اندر پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اصل یتذکر، اس کی اصل کیا ہے؟ یتذکر، پھر کیا ہوا؟ ابدلت التاء، تا کو بدلا گیا زالن، زال میں، تا کو بدل کر زال کیا گیا، پھر ادغمت ادغمت پھر زال، پھر پہلے زال کو دوسرے زال کے اندر ادغام کیا گیا، تو یذکر، یتذکر سے یذکر پڑھا گیا۔ صحیح ہے؟ یہ تھی پہلی قرات، اور دوسری قرات جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وفی قرات ترکیہ، اس کے ترک کے ساتھ، کس کے ترک کے ساتھ؟ تا کے ترک کے ساتھ۔ تو تا ہے یتذکر کے اندر، اس تا کے ترک کے ساتھ وہ سکون زال ہے، اور زال کو ساکن کرنے کے ساتھ، زال کے سکون کے ساتھ ہے، یتذکر سے یز یذکر، صحیح ہے، و دم الکاف، اور کاف کے دمہ کے ساتھ، تو یذکر ہوگا جو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے۔ صحیح ہے؟
تو آگے بتا رہے ہیں کہ انا خلقنا من قبل ولم یک شیء تو استدلال لیا گیا ہے ابتدا سے اعادے پر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب بندہ پیدا ہی نہیں تھا، جب بندے کا وجود ہی نہیں تھا، وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، جب وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا، اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی، تو جب اللہ تعالیٰ ابتدا کرنے پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ اعادے کرنے پر تو بدرجہ اولا قادر ہوگا کہ اگر بندہ پیدا ہی نہیں ہوا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کی ہڈیاں نہیں ہیں، اس کا گوشت نہیں ہے، اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی جز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ابتدا کر رہا ہے، تو جب وہ بندہ مر جائے گا، بندے کی جب موت ہوگی تو اس کی باڈی تو ہوگی، اس کی ہڈی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اعادے کرنے پر بھی قادر ہو جائے گا، جو ابتدا کرنے پر قادر ہے وہ اعادے کرنے پر قادر ہو جائے گا، اور ابتدا سے اعادے پر کیا کیا گیا ہے، دلیل لی گئی ہے، وَيُسْتَدَلُّ بِالْإِبْتِدَاءِ الْإِعَادَةِ، ابتدا سے اعادے پر دلیل دی گئی ہے، فَوَرَبِّكَ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تو تمہارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہا ہے کہ اے محبوب، تمہارے رب کی قسم، ہم ان کو جو بعثت کا انکار کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، ہم ان کو اور شیاطین کو ضرور بضرور جمع کریں گے، نحشر جمع کریں گے، ہم کے بعد المنکرین للباس نکال کر بتائے کہ ہم سے مراد کون ہے، یعنی جو بعض کا انکار کرنے والے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، ان منکرین کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور شیاطین کو بھی جمع کرے گا، اے نجمع کلا منہم، یعنی ان میں سے ہر ایک کو ہم جمع کریں گے، وشیطانہ، اور ان کے شیطان کو بھی جمع کریں گے، فی سلسلے میں، یعنی ایک سلسلے کے تحت ہم ان کو اور ان کے شیاطین کو بھی کیا کریں گے، جمع کریں گے، پھر ان کو جزا دیں گے، ثم لنحضرنہم حول جہنم، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے، پھر ہم ان کو ضرور، لام کا معنی ہے ضرور، لام تاکید کا ہے، یہاں پر بھی یہاں پر بھی، تو ہم ان کو ضرور حاضر کریں گے حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، تو ہم ان کو ضرور حاضر کریں گے، لائیں گے جہنم کے ارد گرد، جسیہ، گھٹنوں کے بل، ٹھیک ہے، من خارجہ، یعنی جہنم کے باہر سے ہم ان کو، حولہ کا معنی بتایا کہ جہنم کے خارج سے ہم ان کو حاضر کریں گے، پھر جہنم کے اندر ہم ان کو گھٹنوں کے بل داخل کریں گے، یعنی گھٹنوں کے بل، رکب جمع جاسم، رکب یعنی سواری پر، رکب کا مطلب ہے گھٹنے، تو جاسم کی یہ جسی یا جاسم کی جمع ہے، وَأَصْلُهُ جُسُوٌ او جسوین، من جسا یجسو او یجسی، لغتان، صحیح ہے، تو یہ جسیہ جمع ہے اور اس کی فائد کیا ہے، جاسن ہے، اور اس کی اصل کیا ہے، جسوون، یا پھر اس کی اصل ہے جسوین، اور اس کا باب کون سا ہے، باب ہے جسا یجسو، یعنی نصر ینصر، یا پھر اس کا باب ہے ضرب یضرب، تو اس کے اندر دو لغتیں ہیں، نصر ینصر کا بھی باب ہے، اور یا پھر ضرب یضرب کا بھی باب ہے، ٹھیک ہے،
پیچھے والا سمجھ آ گیا؟ پیچھے والا سبق یاد آ گیا، سمجھ آ گیا؟ جی استاد صاحب سمجھ میں آ گیا. پھر ہم ہر گروہ سے گمراہ فرقے کو نکالیں گے. پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے نکالیں گے من کل شیعۃ، ہر فرقے سے، ہر گروہ سے، ہر گروپ سے، فرقۃ منہم، ان میں سے ہر فرقے کو، ان کے ہر فرقے میں سے ہم نکالیں گے جو بھی گمراہ فرقے ہوں گے جہنم کے اندر. ہم ان میں سے ہر ان میں سے ان ہر فرقے میں سے کس کو نکالیں گے؟ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ جو رحمان پر نافرمانی میں بہت زیادہ بے باک ہیں. جو وہ فرقے ہیں، جہنمی ٹولے ہیں، تو ان ٹولوں کے اندر جو جو بے باک ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ نافرمانی کرنے والا ہے، نافرمانی کے اندر بے باک ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو ان گروہوں سے نکال کر مزید عذاب دیں گے. جراتن یعنی جرتن، اتیا یعنی جرتن بے باک ہونا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بهم، پھر ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے زیادہ اولا ہیں، یعنی احق سلیہ، یعنی داخل ہونے کے. پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں کہ جو آگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں. ایک تو وہ فرقے ہیں، پھر جو ان فرقوں میں سے جو زیادہ نافرمان ہیں، بے باک کے، انہیں کیا کریں گے؟ ہم نکال کر ان کو علیحدہ سے زیادہ عذاب دیں گے. تو یہاں پر سلیہ کا معنی ہے جلنے والے، زیادہ جلنے کے لائق ہیں. دخولاً یعنی جہنم میں داخل ہونے کے بعد احق بجہنم جہنم الاشد، تو وہ اشد جہنم کے زیادہ حقدار ہیں، وغیرہ ہی، اور منہم، اور ان میں سے جو دوسرے ہیں. ایک تو وہ فرقے والے ہیں، تو ان فرقے والوں سے جو زیادہ جہنم میں جلنے کے حقدار ہیں، وہ زیادہ بے باک جو ہیں وہ لوگ حقدار ہیں. دخولاً جہنم میں داخل ہونے کے، واحتراقاً اور جلنے کے. فنبدأ بہم، تو ہم ان سے شروع کریں گے. وَأَصْلُهُ، تو سلین کی اصل بتائیں کہ سلین کی اصل کیا ہے؟ سلوین ہے، من سلیہ بکسر اللام وفتحہا، سلا کے ساتھ بھی ہے اور سلیہ کے ساتھ بھی ہے. فتح یفتح سے بھی ہے اور سمیع یسمع سے بھی ہے. صحیح ہے. تو یہ آج کا سبق تھا. اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اگر کوئی چیز رہ گئی ہے، سمجھ نہیں آئی، لفظ کا معنی